اس نے ڈائری آلموسٹ ہانیہ کی باتوں سے ہی بھری ہوئی تھی۔ دوستی تو اس کی میں کرواؤں گا اچھے سے، خود مجھ پر روب ڈالتی رہتی ہے اور اپنی حرکتیں ایسی ہیں، احمد نے جلتے ہوئے کہا۔ لائٹ بند کی اور ڈائری سائڈ ٹیبل پر رکھی اور احمد سو گیا، اس امید کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہانیہ کو کسی سے دوستی نہیں کرنے دے گا، اس بات سے بے خبر کہ ان کے راستے الگ الگ ہونے والے ہیں۔ آنا ہے نا؟ ہانیہ کی ماما نے پوچھا ہانیہ سے۔ آج ان کا رزلٹ آنا ہے۔ جی ماما، احمد گیا ہوا ہے پتہ کرنے، آتا ہی ہوگا اب تو، ہانیہ نے پرجوش آواز میں تفصیل بتائی۔ اور اسی دوران احمد بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ لو آ گیا احمد، ہانیہ احمد کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بہت بری خبر ہے، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، احمد نے اتری شکل کے ساتھ ہانیہ کو جواب دیا۔ اچھا، اب بس بھی کرو، زیادہ ڈرامے نہ کرو اور بتاؤ بھی، یا مجھے اور انتظار نہیں ہو رہا، ہانیہ نے احمد سے کہا۔ میرا تو رزلٹ اچھا ہے لیکن تمہارا اچھا نہیں آیا، جس پر ہانیہ کو 1100 ووٹ کا جھٹکا لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے مارکس اتنے کم کیسے آ سکتے ہیں، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ باقی گھر والوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ احمد دیکھو، تم مذاق کر رہے ہو نا، صحیح بات بتاؤ پلیز، احمد نے انہیں بڑی نظروں سے ہانیہ نے انہیں بڑی نظروں سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے جو، احمد نے فوراً بولا، کہیں کچھ اٹھا کر اس کے سر میں ہنوا نہ مار ڈالے۔ بابا کو آ لینے دو، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یاد رکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، ہانیہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے نمبر احمد سے کم بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ دونوں کے نمبر برابر آتے تھے، تو اب یہ کیسے ممکن تھا۔ ہاں ہاں، شکل دیکھو اپنی، کیسی بل بطوری لگ رہی ہو، احمد نے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ احمد، شرم نہیں آتی ایسا فضول مذاق کرتے ہوئے، احمد کی ماما نے احمد کے کان کھینچے۔ رک، بتاتی ہوں تمہیں، ہانیہ احمد کے پیچھے مارنے کو لپکی۔ احمد نے پہلے ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب ہانیہ نہیں چھوڑے گی اسے۔ ہانی، بات سنو، احمد ہانیہ کے پاس آئے۔ احمد، اپنی شکل یہاں سے گم کر لو، ہانیہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا نا، اب غصہ ختم بھی کر دو نا، تم پہ غصہ زیب نہیں دیتا، احمد نے منت کرتے ہوئے کہا۔ احمد، چپ کر کے چلے جاؤ ورنہ، ہانیہ بولی، یہ دھمکی کسی اور کو سنانا جس کو تمہارا پتہ نہ ہو، چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں، احمد نے لالچ دیتے ہوئے کہا، جس پر ہانیہ نے تھوڑی چون چرا کے بعد مان گئی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تھا، احمد ہانیہ کو منانے کے لیے اسے آئس کریم کھلا لاتا اور وہ مان بھی جاتی۔ احمد، ہانیہ آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، اب کیا بات ہے، احمد نے جواب دیا۔ مارکس اچھے ہیں ہمارے تو، ہانیہ بولی۔ ہاں تو کیا، احمد، تو میں سوچ رہی تھی کہ، ہانیہ رکی، ایک منٹ، سوچتی بھی ہو، احمد نے ہانیہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم چپ کر کے میری بات نہیں سن سکتے، ہانیہ چلائی۔ ہاں ہاں، ویسے ہانی، تمہیں تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، احمد نے کہا۔ دفع ہو، باڑ میں جاؤ، مجھے نہیں کرنی بات تم سے، ہانیہ بولی۔ اچھا بتاؤ، کیا سوچا تم نے، احمد جلدی سے بولا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہمارا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں نہ ہوا تو، ہانیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، اگر میرا ایڈمیشن نہ ہوا تو تم اپنی اسٹڈی کرنا، میں کوئی اور شعبہ میں چلا جاؤں گا، احمد بولا۔ اور اگر میرا داخلہ نہ ہوا اور تمہارا ہو گیا تو، ہانیہ نے پوچھا۔ تو تم پریشان نہ ہو، میں ایڈمیشن نہیں لوں گا، جہاں تم ہو وہاں میں، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہو گئی شروع، ایسے ڈائلاگ مجھ پر اثر نہیں کرتے، ہانیہ بولی، جس پر احمد نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ اوہ نہ مانو، جب وقت آئے گا تو آزما کر دیکھ لینا، احمد نے کہا۔ پھر وہ دونوں واپسی گھر کی طرف چل دیے۔ آنے والا ان کا آج ان کا میڈیکل انٹری کا ٹیسٹ آنے والا تھا۔ ہانیہ نے صبح سے دعا مانگ رہی تھی اور احمد کسی ٹینشن کے بغیر گھر میں گھوم رہا تھا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا دونوں کا انتظار تھا۔ ہانی، گڑیا، دیکھو اب چپ بھی کرو نا، پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ہانیہ کو چپ کروا رہا تھا۔ گھر میں سبھی اپنی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، ایک احمد ہی تھا جو اسے چپ کروا رہا تھا۔ اب اگر تم روئی تو میں نے ایک لگانی ہے، کیا ہے، بچوں جیسا کر رہی ہو، نہیں میرٹ بننا تو کیا ہوا، ضروری تو نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو،
احمد نے آخری طریقہ اختیار کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے شروع سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میرے خواب ختم ہو گئے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو ہوں نا، میرا بھی میرٹ نہیں بنا، میں تو نہیں رویا۔ چلو اب بس، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی ہماری، اب آنسو صاف کرو۔ احمد نے ہانیہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جس پر ہانیہ کے رونے میں کچھ کمی آئی۔ ہانیہ نے روتے دھوتے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور آج ان کا فرسٹ ڈے تھا۔ دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلے۔ راستے میں احمد نے ہانیہ کو سمجھایا کہ اب وہ پھر سے محنت کرے تو کامیاب ہو سکتی ہے، اور 15 منٹ کا راستہ ختم ہوا، اور اب وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، جو کہ دونوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کی وجہ بننے والے تھی، جبکہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ وہ دیکھ بھائی، شکار آ رہا ہے، ایک نے دوسرے لڑکے کو کہا۔ اذان کو یونیورسٹی کے کچھ اصول آؤ ان کو کچھ یونیورسٹی کے اصول سکھاتے ہیں۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بولا، ہے آئی ایم اذلان شاہ، اینڈ واٹس اباؤٹ یو؟ ہانیہ کے سامنے اچانک ایک لڑکا آ گیا، جس نے آتے ہی ہانیہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ احمد ابھی بائک سٹینڈ پر لگا رہا تھا اور ہانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس طرح لڑکے کے بات کرنے سے وہ ڈر گئی، کیونکہ اس نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی سوائے احمد کے۔ ہے آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو پریٹی لیڈی، اذلان شاہ نے ہانیہ کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے ابھی تک ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر، آئی ایم ناٹ بورن ٹو ٹاک ٹو یو، سو پلیز ڈونٹ ٹیز می، ہانی نے پھرتی سے جواب دیا اور ایک سائڈ سے نکل گئی۔ ہانی، کیا ہوا؟ ایسی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ احمد نے ہانیہ سے پوچھا، جو ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، چلو چلیں، کلاس ڈھونڈ کر پھر لیکچر بھی تو لینے ہیں نا، ہانیہ نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ تو دیکھ اس کا ایٹیٹیوڈ، کیسے منہ پہ جواب دے کر چلی گئی، اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا، اذلان شاہ نے غصے میں اپنے دوستوں سے کہا۔ اچھا چل بھائی چھوڑ، رہنا تو اسے اسی کالج میں ہے نا، دیکھ لیں گے آج نہیں تو کل، ہمدان جو کہ اذلان کا دوست تھا بولا۔ کچھ سوچتے ہوئے اذلان شاہ نے بات مانتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کلاس لینے چلے گئے، کیونکہ اب مزید بے عزت ہونے کی ہمت نہ تھی۔ آج تو بس ہو گئی، تھکن الگ۔ ہانیہ بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں یار فرسٹ ڈے تھا، اس کا بھی اثر تھا، احمد بولا۔ واپسی سارا راستہ دونوں یونیورسٹی کی ہی باتیں کرتے آئے۔ اذلان شاہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور اس کا تعلق ایک امیر خاندان سے ہے۔ بے شک وہ پڑھائی میں سب سے آگے ہے، لیکن اس کے نکمے دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے اس کو بات کرنے، ادب و آداب کا نہیں پتہ۔ کہتے ہیں نا، پیسہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، تو یہ کہاوت یہی آتی۔ ہانی، وہ لڑکی کیسی لگ رہی تھی، بلو شرٹ والی؟ احمد نے کلاس کی ایک لڑکی کا حلیہ بیان کیا۔ ہاں 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 امی، واقعی کتنی عجیب سی تھی وہ۔ ہانیہ نے بھی احمد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے ایک بتاؤ تمہیں، ہانیہ نے راز بتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں بولو، احمد نے بھی کہا۔ آج جب تم صبح بائک اسٹینڈ پہ لگا رہی تھی تو ایک لوفر گروپ آیا تھا میرے پاس، ہانیہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم نے تب کیوں نہیں بتایا مجھے؟ احمد نے غصے سے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم پہلے دن ہی لڑائی ڈال کر بیٹھ جائیں، اور میں نے سنا ہے یونیورسٹی میں دوستی کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی، ہر اپنی مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے۔ تو بس پھر، ہانی نے جواب دیا، جس پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کہاں سے سنا تم نے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احمد نے ہانی کے سر کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، جب ہم اکیڈمی جاتے تھے تو وہاں ایک دوست بنی تھی، اس نے بتایا تھا مجھے، ہانی نے تب کر جواب دیا۔ تبھی تو میں بھی کہوں، ہانیہ اتنی عقل والی بات کیسے کر سکتی ہے؟ احمد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر ہانیہ نے گھور کر دیکھا۔ یوں نہ دکھا کیجیے ہمیں سائیں، آپ ہی کے تھے اور آپ ہی کے رہیں گے۔ احمد شعر پڑھتے ہوئے بھاگا، اور پیچھے سے ہانیہ نے کھلے غصے اور پھر سے پیار سے شعر کو دہرایا۔ پہلے غصے اور پھر پیار سے شعر دہرایا۔ سوری، اس رائٹر کا کیا کہیں، جنہوں نے ورڈ آگے پیچھے لکھے ہوئے، سو پڑھنے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے معذرت۔ اتنی انسلٹ، اذلان بار بار اپنی انسلٹ یاد کر رہا تھا۔
آج تک کسی لڑکے نے کی ہمت نہیں ہوئی وہ اذلان شاہ کی بات کا جواب دے، اور وہ آج ایک معمولی لڑکی نے مجھے 2 الفاظ میں جواب دے دیا۔ اسے صرف ہم کلامی کر رہا تھا، اس کا بدلہ تو لے کر رہوں گا۔ کچھ پلان سوچتے ہوئے اذلان کے چہرے پہ اسمائل آ گئی۔ جلدی کرو ہانی، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ احمد نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ اوف، ایک تو تمہیں سکون نہیں ہے، ہر ٹائم پیچھے رہتے ہو۔ ہانیہ نے جواب دیا۔ ہاں، 1 منٹ نظر نہ آؤ تو حالت دیکھیے نا کبھی اپنی، احمد نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کچھ سن نہ لینا اب، ہانی تب کر بولی۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے کیا؟ احمد نے ہانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہانیہ کی بولتی بند ہو گئی۔ فضول باتیں مت کرو اور چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانی نے جان چھڑوانے کے یہ بہانہ بنایا۔ احمد ہنستے ہوئے پیچھے چل دیا۔ بھائی وہ لڑکی کل والی، اذلان کے دوست نے ہانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیٹس سی۔ اذلان ہانی کی طرف جانے کو مڑا۔ اگر میری آواز میں آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جب بھی کوئی ویڈیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔